اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام سید یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان پر مشتمل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، نام ہے جس کا سیرت مصطفیٰ کی روشنی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو نگران شورا سے کریں گے۔ ایسا آپ دیکھیں کہ ایک شان وہ ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک شان وہ ہے جو محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیان فرمائی ہے، اور اس عنوان سے 52 حدیثیں، ڈبل 26 حدیثیں، یہ میرے سامنے ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ، سیرت خاتم النبیین نمبر، اس میں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، اور ان میں سے میں نے کچھ روایات جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کے بیان کے لیے میں نے جو ہے وہ سلیکٹ کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ ایک خوشخبری سنائی ہے، ایک نوید اپنے امتیوں کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا رحمت مہدات، یعنی میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، انا رسول الرحمتی و رسول الراحہ، کہ میں رحمت والا اور راحت والا رسول ہوں۔ قربان جاؤ، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ، کہ میں رحمت والا نبی ہوں اور توبہ کا نبی ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمتوں کا خود بیان کیا ہے۔ راحت حضور کا جو ہے وہ پہنچانا، راحتیں پہنچانا، یہ کرم فرمانا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تو کوئی صحابہ سے پوچھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کس قدر راحت والا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی غموں میں ڈوبا ہوا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو اس کے غم کیسے دور ہو جاتے تھے، وہ تو کوئی صحابہ سے پوچھے۔ اور ان کی اولاد کے غم ہو، ان کے گھر کے غم ہو، ان کے کچھ بھی کسی طرح کے غم ہو، ان کے آبادی یا کے بستیوں کے غم ہو۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بارش کی دعا کی گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا، اور بارش کے لیے سب جمع ہو گئے، میدان میں جمع ہوئے جیسے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو ایسی بارش ہوئی کہ یہ جو دعا کرانے آئے تھے نا، یہ بھی آگے پیچھے ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ کو ایک بڑی بات کہتے ہیں کہ کھلا کر ایک مسکرانا، تو فرمانے لگے کہ یہی آئے تھے بارشیں دعائیں کروانے کے لیے، بارش ہو رہی ہے تو یہی آگے پیچھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دقت ہوتی، پریشانی ہوتی، آتے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان
کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ایک اور شعر ہے نا، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، کج یعنی ٹیڑھا پن۔ قسمت میں لاکھ پیج، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری جو الجھنیں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے کام جو بن نہیں رہے، ہمارے کام جو سنور نہیں رہے ہیں، ہم کچھ چاہت کرنے کچھ اور جا رہے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یار سونے مار ڈالو تو مٹی ہو جاتا ہے، اور سیدھا کرنے جاؤ تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا، کبھی یہ مسئلہ تو کبھی بیوی کا مسئلہ تو کبھی بچوں کا مسئلہ تو کبھی اس سے نکلوں تو کبھی نوکری کا مسئلہ تو اس سے نکلوں تو کبھی یہ مسئلہ تو کبھی خود بیمار تو کبھی یہ بیمار، اور پتہ نہیں یار میرا ہوگا کیا، کوئی عقل کام نہیں کر رہی ہے، آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے نا، بالکل مطلب بالکل ایسا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور عجیب سی الجھن ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ شعر سنا دیا جائے، قسمت میں لاکھ پیج ہوں، لاکھ پیج ہوں نا، دو پیج، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچ، بل کھائی ہوئی زندگی ہے، ٹیڑھی میڑھی صورتیں بنی ہوئی ہیں، کرتا کیا ہوں ہوتا کیا ہے، کیا مرد کیا عورت، سب کے لیے یہ گویا کہ ایک ہے، مگر یہ جو کچھ الجھنیں پریشانیاں اور آزمائشیں تم پر جو آئی ہوئی ہیں، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر۔ یا رسول اللہ ایک نظر، بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر پڑ جائے تو پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہے نا سلمان بھائی، کہ تعلق پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نظر پر مجھے ایک اور شعر بھی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ تو یہ جو ایک نظر ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آج پڑ جانا، جی، تو وہ بات نکل گئی ذہن سے نا، وہ جو آ رہی تھی، تو یہ تعلق پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس موضوع کو ہم تھوڑا یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا قائم رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرے بعد بھی میں میری جو معاملہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایسی رحمت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری حیات میں بھی اپنے غلاموں کے لیے کرم والے ہیں، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں آرام فرما ہیں، اس وقت بھی ہمارے اعمال اور افعال جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ایک یہ بھی بہت بڑی کرم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب تعلق صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیسا رکھا تھا، ان کے بچے ہوں تو بھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اور پریشانی ہو تبھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں ہیں تو بھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کے گھر میں خوشبو چاہیے تو بھی سرکار یاد آ رہے ہیں، تو پسینہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، اب اس سے اچھی خوشبو کہاں سے ملے گی، اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ تو اچھا اب ان کے گھروں میں تنگ دستی ہے تو بھی سرکار یاد آ رہے ہیں، پریشانی ہے تو بھی سرکار یاد آ رہے ہیں،
وہ کام بن نہیں رہا تبھی سرکار یاد آ رہے ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں تبھی سرکار یاد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر کے دیگر تو حتیٰ کہ پڑوسی تنگ کر رہا پھر بھی سرکار یاد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ وہ روایتیں یاد کرتے رہیں کہ کن 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 عنوانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسی کیسی فریادیں، کیسی کیسی تمنائیں، کیسی کیسی آرزویں، کیسی کیسی حاجتیں، کیسی کیسی آزمائشوں کے لیے جاتے کہاں تھے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو جاتے کہاں تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کوئی ایسی عمل ہو جاتا تو اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، رب سے معافی مانگنی ہے، اس کا راستہ بھی انہوں نے کہاں سے لیا؟ سرکار کی بارگاہ سے، آقا کی بارگاہ. اور قرآن نے بھی یہ راستہ دکھایا، وَإِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ایسا ہی جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہو. فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، اور اپنے رب کے حضور استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کریں، وہ بھی لوجدوا دعا کریں. اللہ توابا الرحیم. اللہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. گویا کہ قبولیت توبہ کے 3 درجے بیان ہوئے: حاضری بارگاہ رسالت، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور معافی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے بھی سفارش فرمانا، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا. یہ 3 عمل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو پاؤ گے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اچھا، اب علماء کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو یہ جیسے کہ ہوتا رہا، اور اب بھی جو جائے گا بارگاہ رسالت میں مزار فائز الانوار پر تو اس سے اس کی برکتیں ملیں گی. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد باقاعدہ صحابی حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر آیا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو بشارت بھی ملی اور ان کی مغفرت بھی ہوئی ہے. یہ ساری واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ تو جہاں ہے وہیں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جا اور اپنے رب کے حضور معافی مانگ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سفارش کریں، اللہ پاک تیرے گناہ بخش دے گا. یہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی ہمارے لیے رحمت اور آج بھی ہمارے لیے رحمت، اس وقت بھی، اور یہ خود سرکار نے فرمایا کہ میں بعد میں بھی تمہارے لیے رحمت ہوں. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جو تعلق تھا نا سلمان بھائی، اس تعلق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایک اٹیچمنٹ تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو امیدیں تھیں، جو ان کو تمنا، جو آرزویں جو ان کے لگی، اور جو مقام و مرتبے کو جو یہ سمجھتے تھے، یار سرکار دعا کر دیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دیں گے، اب رہ کیا جائے گا؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. یہ تو کہتے ہوئی ہیں جو ان کو وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کہتے ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق صحابہ کرام نے قائم کیا، صحابیات نے قائم کیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو اپنا لطف و کرم فرمایا، اگر یہ مضامین بیان کیے، جیسے کل ایک موضوع کو ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا جو اسلام و دین میں جو آسانی کے تعلق سے ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو موضوع جو آج آپ نے منتخب کیا، اگر اس کو ان انداز سے بیان کیا جائے کہ، اور جب اب یہ جو آپ نے مجھے حدیثیں سنائی، ہمارے ناظرین کو سنائی، اور کہتے ہیں 50 سے زیادہ حدیثیں، 52 حدیثیں آپ کے پاس اس طرح کی ہیں. تو یہ حدیثیں کس نے سنی تھی ڈائریکٹلی؟ بارگاہ رسالت سے کس نے سنی؟ صحابہ نے. آپ سمجھ، آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ہمارے علماء ہمیں سنا رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، مگر اس وقت کی کیفیت کو یاد کریے. صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ ہوں، میں تمہارے لیے یہ ہوں، میں تمہارے لیے یہ ہوں. یہ سن کون رہا ہے؟
صحابہ سن رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے میں تمہارے لیے یہ ہوں. اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امیدیں، توقعات اور جو کیفیات ہوں گی اس کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی غور کرے. اللہ سبحان اللہ. اور کس طرح وہ مطلب کہ اپنی آرزو کو پورا ہوتا دیکھتے ہوں گے سرکار کی بارگاہ میں، اور کس طرح سرکار کو راضی کرتے ہوں گے. یقین مانے یہ وہ وقت ہے. یعنی میں واقعی آپ نے یہ جو روایتیں کی، اگر 50-52 روایتیں بیان کر دیں آپ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو ہم تو بارگاہ رسالہ میں جا کے یہ حدیثیں پڑھیں. یا رسول اللہ آپ کے یہی ارشاد ہم نے سنے. اب ہم تو اب آ جائیں، کاش ہم تو آ جائیں. یہ روایتیں ہیں. ہم میں بھی تو ہوں غلام آپ کا، ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بھی یہ تعلق بن جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج وہ اٹیچمنٹ جو ایک ہونی چاہیے اور اس اٹیچمنٹ کا جو تقاضا ہونا چاہیے، اس کے مسنگ ہونے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو مین ہرڈل اور رکاوٹ جو ہے یہ بن رہی ہیں، اور ہمیں یہ پھاٹک اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ ہرڈل دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ رکاوٹ ہٹانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بیچ میں جو ہے وہ ایک بندش جو آ چکی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا بھی تعلق جو ہے وہ ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے جیسے ایک سچی عاشق رسول کا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے راستہ بتایا. سلمان بھائی، اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں عاجزی فرمائی ہے، مگر ہمیں اعلیٰ حضرت نے راستہ بتا دیا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جس کو کسی اور شاعر کے طور پر لیں تو اس کو ایک اور انداز سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مادیت والا جو معاملہ ہے نا، اس نے ہمیں بہت زیادہ سمجھے کہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. کہ اب وہ اسپریچولیٹی جو ہوتی ہے، روحانی معاملہ جو ہوتا ہے کہ بس ہو جائے گا. یعنی ابھی آپ لاکھ مشینیں چلا کر پانی نکالے، لیکن اس پر تو آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا وہ کام کر دیتا تھا، پتھر کو مارتے تھے پانی نکل آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی رحمت، اس کی قدرت، کیونکہ یہ جو بھی معجزات و کرامات ہوئے، جو معجزہ ہوا نبی کے ہاتھ پر ہوا، کرامات جو ہوئی وہ ولی کے ہاتھ پر ہوئی، مگر ان سب کے کرنے والا تو رب کائنات ہی ہے نا، کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے یہ سارے یہ افعال اور یہ اعمال ظاہر ہوئے. تو وہ جو اسپریچولیٹی ہے، وہ جو اللہ پاک پر جو بھروسہ اور توکل کا جو معاملہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ایک جو ساری باتیں سن کر بھی اور قرآن پڑھ کر بھی، سرکار کی جو تعریفیں، سرکار کے جو مقام و مرتبہ قرآن نے جو بیان کیے، سب آیتیں بیان ہو رہی تھی نا صحابہ کے آگے. تو وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ اپنی جس نگاہ سے دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہیں بنے گی، یہیں پر بگڑی بنتی ہے، تو وہ جو ایک روحانی تعلق تھا، ایمانی تعلق تھا، اس کی مضبوطی کی ضرورت ہے. آپ غور کیجئے، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان. ابرہا نے آپ کی اونٹ لے لی ہے، رائٹ، اور اس کو کعبے پر حملہ کرنا تھا. ابرہا نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا. اس کے لیے ہاتھی کا لشکر تیار کیا. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عام الفیل کا واقعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصے پہلے کا واقعہ ہے، 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو جب آپ کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابرہا کے پاس گئے تو وہ ویسے ہی دبدبا تھا آپ کا، تو وہ تو روب میں تو آ ہی چکا تھا. تو کہا جی کیسے؟ میں اونٹ لینے آیا ہوں. کہ میں تو سمجھا کہ تم کعبے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہو، کہ کعبے پر حملہ نہ کرو، تم کعبہ بچانے آئے ہو گویا کہ.
جواب تو ہے نا، جواب یہ جواب کی طرف لا رہا ہوں. آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے اونٹ ہیں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں. کعبہ جس کا ہے نا وہ کعبے کو وہی بچا لے گا. اللہ اللہ اللہ. یہ جو گفتگو تھی نا، اس کا روب کیسے، اس گفتگو کا دبدبہ آپ سمجھتے ہیں، اس گفتگو کا دبدبہ سمجھے. اور پھر آپ کا انداز دیکھیے کہ آ کر کہنے لگے کہ اب تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، اور سب کو لے گئے. آپ اللہ پاک نے اپنے پیارے کعبہ کی حفاظت کی اور ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا. اور سورہ فیل آج قیامت تک دنیا پڑھے گی، انجام اس کا سامنے آ جائے گا کہ کیا اس کا انجام ہوا. ایسے کئی اور واقعات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ملتے ہیں. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا. اب دیکھیں بدر کو کیا کہتے ہیں آپ، ساتھ رحمت العالمین تھے، صحابہ کرام کو ہمت تھی یار. واہ واہ واہ. احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کو ہمت ہے. بڑے بڑے لشکر اور بڑے بڑے غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، صحابہ کرام کو ہمت ہے. بھلے سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، مگر وہ دیکھتے تھے ہمارے ساتھ رحمت للعالمین ہیں. پیارے آقا کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو بھی جانتے تھے. تو وہ جو تعلق صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جان قربان کرنے کا، مال قربان کرنے کا، آرزویں قربان کرنے کا، خواہشات قربان کرنے کا. اور اگر میں اس کو کوئی اتباع رسول، اطاعت رسول کا جو کیفیت تھی، جس کو آپ نے مجھے سوال کیا نا، وہ کیا چیز مسنگ ہے؟ اتباع رسول، اطاعت رسول. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے کہہ دیجئے، یہ چاہتے کہ اللہ ان سے محبت کرے، فاتبعونی، تو آپ کہہ دیجئے یہ میری اطاعت کریں، یعنی سرکار کی اطاعت کریں. ایسا آیت اور ترجمہ دوبارہ پڑھیے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اگر سرکار کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک ان سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. تو راستہ تو قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ اطاعت اور اتباع کا یہ جو راستہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ان کا کرنا. آقا کی خواہش تھی اور وہ اس کو کہنا اشارہ ابرو پر وہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنا مال قربان کرنے والے تھے، کیا کچھ نہیں کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان. تو یہ جو تھی، پھر انصار صحابہ کے جو واقعات ہیں، مہاجرین صحابہ کے جو واقعات ہیں، وہ جو تعلق تو یہی ہوتا ہے نا، اس طرح کی محبت، پیار، اتباع، اطاعت، سبحان اللہ. حکم پر عمل کرنا. کسی کا گھر ملاحظہ فرمایا، ناگوار گزرا، وہ گئے اپنا گھر ہی زمین برابر کر دیا، کہ جس گھر کو میرے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا، اس گھر کے رہنے کا اس کا وجود ہی کسی کام کا نہیں ہے. کسی کی انگوٹھی نکال کے میرے آقا نے پھینک دی، اور ان کو صحابہ کہتے ہیں کہ بھائی اٹھا لو، کسی کام آ جائے گا. جس کو آقا نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، یہ تعلق تھا. سوم الوصال لے لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کیفیت دیکھی، کمزوریاں ہو گئیں، تو ارشاد فرمایا کیا ہو گیا؟ تو عرض کی کہ آپ مسلسل روزے رکھ دیے. انہوں نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے. آقا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اور پھر ان کو ہدایت فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی اب کیفیت تو دیکھیں. یہ کب پوچھتے تھے یہ کرنا فرض ہے کہ واجب ہے؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ سرکار نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم یہ کریں گے. تو یہ جو اطاعت رسول، اتباع رسول، ادائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا کی خوشی کس میں ہے، آقا کی رضا کس میں ہے. آقا کی ایک تو اس کے بھی آگے کے درجے ہیں، لیکن ایک تو بالکل جیسے کہ سرکار خوش ہو جائیں، سرکار راضی ہو جائیں. جیسے ایک دیہات سے ایک آئے تھے، عربی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوئی ہوگی یا کوئی ایسی کیفیت ہوگی، تو چہرہ پاک سے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آج جو کیفیت کیسی ہے. تو اسے صحابہ کرام نے اس کو کہا کہ ابھی کیفیت کچھ دوسری ہے. کہا نہیں، میں جاؤں گا، میں سرکار کو ہنساؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں، سرکار کو ہنساؤں گا. یہ کیا دل لگا ہوا تھا صحابہ کا. اور وہ گئے اور انہوں نے وہ دجال اور کھانا اور سرید وغیرہ کی ساری باتیں کی، میں اس کو کھا جاؤں وغیرہ کر کے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرائے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ انداز دیکھیے، کیونکہ انہوں نے سرکار سے رحمت والی روایتیں سنی ہوئی ہیں کہ میں تمہارے لیے رحمت ہوں. اور قرآن کہتا ہے
آقا ہیں ہی رحمت. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا اعلان رحمت کا ہے. میرے آقا فرمائے میں تمہارے لیے رحمت ہوں. تو اب رحمت تو پھر رحمت ہے نا یار. واہ واہ واہ. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے عاشقان رسول اور اتباع و اطاعت کرنے والے رضا چینل یہ رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ رحمت کا سن کر وہ دامن کی طرف نہیں بڑھیں گے، تو پھر یہ جو وقت ہے نا آج جو آپ کہہ رہے ہیں، آج میں آپ کو یہ عرض کروں وہ صحابہ کی کیفیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی جی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اللہ اللہ. اور آگے بڑھ کر وہ اپنے بدن پر مل لینا، وہ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار اور بے چین رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جدا ہونے والی کسی شے کے لیے بے قرار و بے چین رہنا، آپ کی چادر کے لیے، آپ کے لباس کے لیے بے قرار و بے چین رہنا، آپ کے پسینے مبارک کے لیے بے قرار و بے چین رہنا. یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ جو میں آپ کو کیفیات بیان کر رہا ہوں کہ صبح صبح پانی لے کر آنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے ہمارے پانی پر تو ہمارا پانی متبرک ہو جائے گا، تبرک والا ہو جائے گا. یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ جو تعلق تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بچے لے آنا، سر پر ہاتھ پھرانا اور کیا کیا کرانا، ان کو مطلب کہ وہ گٹی دلوانا وغیرہ 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 وغیرہ، اگر اس پر غور کریں یہ وہ ادائے اور یہ وہ تعلق پاک جو صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے تعلق قائم کیا تھا، وہ تعلق اس کا آج کے وقت میں وہ تعلق کس کیفیت میں اور کس طرح ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وہ قائم کر سکتے ہیں اس کو دیکھیے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امیر سنت کی شادی کا سلسلہ تھا، تو آپ مطلب یہ عشق ہے، عشق کی بات ہے، محبت رسول، عشق رسول کی بات ہے. اب امیر سنت کو کیا ہوا کہ یار میری شادی ہے تو میں دعوت نامہ سب سے پہلے پیارے آقا کو دوں. اب وہ کیا تھا، اب کیسے دیں؟ تو وہ ہے نا کہ ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے کیویں آوا نال میرے پر نہیں. آپ نے اپنا دعوت نامہ شادی کا کسی کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیا. یہ ایک انداز ہوتا ہے عشق کا، محبت کا، پیار کا، تعلق کا انداز ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے مطلب کہ آقا مطلب اب آپ سے نہیں بات کروں گا تو آقا کیسے بات کروں گا. ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں، آج کروڑوں مسلمان مدینے پہنچتے ہیں، ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، جو جالیہ مبارک کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، پیچھے پشت اتھر پر بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، آگے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا نظر آ رہا ہوتا ہے، سر جھکا کے بیٹھے کیا بات ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں آیا ہوں، یہ مسئلہ، وہ ہے مسئلہ، یہ ہے تو یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت ہے، گناہوں کی بیماری ہے، یہ سب کیا ہے. تو آج جو تعلق آج قائم ہو سکتا ہے ہم اس پہ کر رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ عزیز علیہ ما عنتم. یہ تو خبر ہمیں خود قرآن دے رہا ہے جس کا میں نے کل بھی بیان کیا تھا. تو اب یہ دیکھیں تو ہم اس تعلق کو قائم کریں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان اداؤں کو پڑھیں، ان سیرتوں کو پڑھیں، پھر علماء سے اور صلحاء سے، عاشقان رسول سے اس معاملے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور جس طرح کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے عاشقان رسول سے کہ وہ کیا کیا انداز ہیں تعلق قائم کرنے کے، اس کے مطابق تعلق قائم کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ رحمت کا وہ حصہ جو اللہ چاہے ہمیں بھی اس کا ہو ہی رہا ہے، ہم تو جی رہے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے میں، ہے نا. دامان مصطفیٰ ہے مجری مچل رہے ہیں، دارالامام میں پہنچے پھر اضطراب کیسا. تو سرکار کے دامن میں جگہ مل جانی چاہیے، آقا کی نظر میں آ جانے چاہیے. تو اعلیٰ حضرت اب بھی تو ہمیں دیا ہے نا یہ پیغام کہ بس ان کی نظر ہو جائے گی تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قسمت میں لاکھ پیج ہوں صوبل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس آقا سے نظر ہی تو لینی ہے، بس آقا ایک میٹھی نظر کر دو، ایک کرم کی نظر کر دو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بس جب یاد آ گئے ہیں
سب غم سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کا جو انسان ہے یہ عقل پر زیادہ ڈیپینڈڈ ہو گیا ہے، اور یہ یوں اس کو میں ایک لفظ استعمال کروں گا، یہ ہوا جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ لگ گئی ہے. جیسے مسلمان تو ہے لیکن عقل کا جو ہے نا وہ ہر جگہ لانا چاہے گا، جبکہ صلحاء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ العقل قربانت بپیش مصطفیٰ، کہ حضور کے سامنے اپنی عقل کو کیا کر دے، قربان کر دے، اپنی انا کو کیا کر دے، فنا کر دے. امیر سنت نے بھی کہا ہے کہ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا، عقل کے ترازو میں اس کو جو ہے وہ تولنا، کہ میں یوں کروں گا تو یہ کیسے ہوگا، وہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، بات تو یہ ہے لیکن اگر میں نے یوں کیا تو پھر میں ایسے رہ جاؤں گا. وہ حرام کما رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے ذہن سے بھی ابھی تو اتنے آ رہے ہیں، یہ اگر میں حرام چھوڑوں گا حلال جو ہے وہ کماؤں گا تو یہ جتنا آنا ہے یہ رک جائے گا، ادھر سے حلال سے آنا ہے وہ کتنا آنا ہے، کیسے آئے گا، کتنا ٹائم لگے گا، اسٹیبلش ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگے گا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچتا جا رہا ہے. اب جیسے جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو اس طرح کیا خیال فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح انداز میں زندگی گزار رہا ہے کہ اس نے عقل کا ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہر بات کو اس میں جو ہے وہ تولنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ اسلام کے احکام ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، تو اس پر آپ کی رائے؟ آپ کی بات کو میں تھوڑا یوں لینے کی کوشش کروں گا. ہم بدر میں نہ چلیں، واہ، میدان بدر پہ چلتے ہیں، غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے. عقل کیا کہتی ہوگی؟ عقل تو یہی کہے گی کہ جب ساز و سامان بھی ہاتھ و نہیں ہے، سامان کیا نہیں ہے سامنے، اور یہاں نہ تلواریں اتنی، نہ گھوڑے اتنے، نہ نیزے اتنے، نہ بھالے اتنے، کچھ بھی تو نہیں تھا. نہ دیکھا جائے تو کس چیز نے ان کو جمایا ہوا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول سے امید، واہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد، سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، کہ ہمارے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. واہ واہ واہ. مسلمان آج بھی اگر اس طرح کی عقیدت اور محبت اور ایمان کی جو کیفیت ہے اس کو پیدا کرے تو اس کے لیے پھر یہ چیزیں نہیں رہتی. پھر اس کو یاد آ جائے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ عشق اور اللہ اور اس کے رسول سے جو امید اور جو توکل کا جو باب ہے، یہ کچھ اور ہی ہمیں پیغام دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کیا اس وقت آپ پر کیسے کیسے پیغام نہیں آئے؟ فرشتے آ کر عرض کر رہے ہیں، جبریل امین تک تو آ کر عرض کر رہے ہیں. آخر میں کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب جانتا ہے جو اس کے خلیل سے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ پھر اپنے رب سے ہی عرض کر دیں کہ رب کو پتہ ہے اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ 20 کیفیت سے بھی نکل گئے یار. اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہیں گے آپ، جو مکے کی اس ویرانی میں کہ کوئی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات جس کو کہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹفن ہے جس کو آپ توشہ دان کہتے ہیں، اور ایک شیرخوار بچہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. ان کو تو اللہ پاک کا حکم تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ڈائریکٹلی اس طرح کی کوئی بات پتہ نہیں تھی نا، لیکن وہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، جواب نہیں مل رہا، اور جب جواب ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہتے پھر جائیے، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا. یہ وہ اچھا ایسے واقعات اگر آپ چلتے چلے آئے نا، تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر، تو وہ چلتے چلے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ ایسے واقعات ملیں گے کہ جب مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، اللہ کے بندوں نے کس کس موقع پر کس کس طرح اپنے رب پر اعتماد کیا. انبیاء کرام علیہ السلام جب ان کے ساتھ تھے کیسے کیسے اعتماد کیا، کیا تھا. بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں تو کوئی کیا بات کا کیا تو کوئی کیا بات بھی کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں تو ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ جو واقعات ہیں، قرآن کا جس نے پڑھا ہے، اس کی تفسیر کو جس نے پڑھا ہے، غور سے پڑھا ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، غور سے پڑھا ہے، اور اس کی جو شروحات ایکسپلینیشن پڑھی ہے، الحمدللہ اس کو میرا خیال ان باتوں کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. لیکن اب کسی نے یہ پڑھا نہیں، اس نے صرف وہی پڑھا ہے جو اس نے پڑھا ہے.
کہ بھئی یہ ہوگا تو ہوگا، یہ ہوگا تو ہوگا، یہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقل کی اہمیت ہے۔ عقل کی اہمیت کو قرآن بیان کرتا ہے، عقل والوں کے لیے نصیحت، عقل والوں کے لیے تو کون؟ عقل والوں کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے ہے۔ عقل کے باب میں حدیثیں موجود ہیں، عقل کو اللہ نے پیدا کیا، عقل کے مطابق سزا اور جزا کا سارا نظام بنا ہوا ہے۔ پوری احیاء العلوم کی پہلی جلد میں، پہلی جلد کے پہلے چیپٹر میں عقل کو جس اہمیت کے ساتھ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے تو وہ دیکھیں۔ لیکن عقل کون سی؟ سرکار فرماتے تم میں سے عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ پھر عقل کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ عقل کیا، صحیح، مثبت عقل کیا، منفی عقل کیا، مثبت سوچ کیا، منفی سوچ کیا ہے، عقل کا درست استعمال کیا، عقل کا غلط استعمال کیا ہے۔ بھائی چور بھی تو عقل کا استعمال کر رہا ہے، ڈاکو بھی تو عقل کا استعمال کر رہا ہے، لٹیرا بھی تو عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ عقل کا استعمال تو وہ بھی کر رہا ہے، کوئی بیوقوف پاگل تھوڑی کوئی اس طرح کا ڈاکے نہ چوریاں مارتا ہے، جی وہ تو کہیں اور پڑا ہوا ہے پاگل آدمی۔ تو عقل کا استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو عقل کی امپورٹنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے عقل کی کوئی اہمیت، یہ نہیں ہے۔ آخر پلاننگ آپ کس پہ کرتے ہیں؟ مگر اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یہ توکل کہا گیا نہیں کہا گیا؟ جی بالکل، مگر آپ اسباب کا استعمال تو کریں گے، غور تو کریں گے، لیکن فائنلی کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں کے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ مشورہ ہو گیا، گفتگو شنید ہو گئی کسی پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ مشورہ کر کے کسی بات پر عزم کر لیں، ساری آپ نے غور خوض عقل دھیانت سارا جو تھا آپس میں ڈسکشن کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی بات پر عزم کر لو کہ اب اس کا پکا پختہ ارادہ ہو گیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ اللہ اللہ، واہ، تو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مطلب سیکوینس بالکل ہمارے سامنے ہے، مگر رب بھروسہ رب پر اور اللہ کی مدد پر، تو یہ چیزیں جو بندہ اگر یہ کہے کہ اس طرف نہیں اس کی خدا نہ کرتا توجہ جاتی ہے، بالکل وہ مادیت کی طرف، وہ صرف ظاہری چیزوں کی طرف ہی اگر وہ غور کرتا ہے تو پھر ایسا آدمی مایوس بھی جلدی ہو جاتا ہے، ایسا آدمی پھر خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، ایسا آدمی ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، پھر ایسا آدمی انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر جب وہ ہر طرح کے جیسا عامل سے مایوس کیا ہے، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، واہ، کہ سب سے مایوس ہو کر آگے نا دوسرا مصرع، ٹوٹے دل کو کر لے تو پسند، یہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ تو یہ اسی کے اندر یہ شعر ہے۔ تو اب وہ اس کا دوسرا مصرع یاد، لیکن یہ نا سب سے ٹوٹ کر میں آیا ہوں، سنورتی نا بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینے میں۔ سبحان اللہ، تو ہمارے کام بنتے نا جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے، کشتی بن نہیں رہی ہوتی ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے، تختہ بھی چھوٹ رہا ہوتا ہے، کچھ ہی نہیں ہوتا، اس وقت کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، بولو ڈوب جاؤ، نہیں، یا اللہ بچا لے، اللہ اللہ، اللہ پاک کسی نہ کسی کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے۔ جو موجیں اس سے ڈبو رہی ہوتی ہیں وہی موجیں اسے کنارے پر ڈال دیتی ہیں یار۔ تو یہ چیزیں ڈوبتے ہوئے کو یاد آ جائیں گی، یہ یاد ہے۔ تو اس میں بہت بڑا درس ہے جو ہم اس سے بیان بات کر رہے ہیں نا، کہ آدمی اگر یہ بالکل اس سے ناس غور کرے تو آخر اس کی امید کا سہارا کیا، اس کی امید کہاں پر رکتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اعتماد، یہ ہماری تو مطلب بہت بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، سب دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ تو یہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیارے اشعار لکھے ہیں، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا، مجھ دھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں تعلق، آقا کی بارگاہ میں التجا، آقا کی رحمت پر بھروسہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں
اور انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا رب العالمین نے. واہ واہ اور ان کے صدقے میں جو اللہ پاک اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے, سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں جب ہمارے اعتقاد میں مضبوطی کے ساتھ مزید داخل ہو جاتی ہیں, ہماری گفتگو میں داخل ہو جاتی ہیں, اللہ اس کے رسول مدد فرماتے. صحابہ کرام کی گفتگو کیسی تھی کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام جواب کیا دیتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ایسے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب یہ دیا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی یہ ان کی ایک عبارت کی تھی کہ ہو سکتا ہے حضور کوئی جو ہے وہ نام آج کے دن کا کوئی اور نام جو ہے وہ بتا دیں, کیا بتا دیں. ماشاء اللہ الکریم. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق تو کلام تو سنا یار, اتنی بات کوئی اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی جی, اسی کے اوپر کوئی ایسا کلام ہو جائے نا, بنتا تو ہے. زمین و زمان تمہارے لیے بھی بنتا ہے, مکین و مکہ تمہارے لیے بنتا ہے, اور بھی کئی اس طرح کے کلام بنتے. تو اب آپ نعت خانوں کو شاید ہو سکتا ہے آپ کو کلام یاد آ. امیر سنت کا بھی وہ ہے نا جی کلام جس کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں, ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں, مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ, آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ, سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. عادت لکھتے ہیں نا کہ یا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف کا ایک ہے مسجد الحرام کہ بڑے بڑے مطیع و فرما بردار کا یہاں جو جگر ہے نا وہ پانی ہو جاتا ہے نا. یہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, سیاہ کاروں کا وہاں دامن پہ مچل نہ دیکھو. سرکار کے بارگاہ میں آ کے تو گناہ گار بھی مچل جاتا ہے نا. یہاں سیاہ کار یہاں سیاہ کاروں کا جگر, یہاں سیاہ کار کا یہاں سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دیکھو یار. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے جب یہ شعر سنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا. وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا, یا سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دیکھو, یا سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. وہی امیل سنت کا شعر یہیں دوبارہ لے لیں. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے
رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا اس کے پیچھے آپ کو حدیث یاد آئے گی، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کہ مدینے میں بلواتے ہی ہیں، یہاں جاؤ کا بھی آ جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، واہ واہ واہ. یہاں جاؤ کا بھی آ جائے گا کہ آتے ہوئی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہم خود نہیں گئے، ہمیں تو بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو بلوا کے مدینے میں اپنے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے. عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے. مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں. ماشاءاللہ. بات جی چاہ رہا ایک بات کہوں، آپ فرمائیں. نہیں آپ میں صرف یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ جو موضوع ہمارا چلا تھا اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی نظر عنایت اور مزید تعلق کو اور اس کو جس کہتے ہیں نا کہ ایک راسخ ہوتا جائے دل میں، اس کے لیے درود پاک کی کثرت. واہ واہ واہ. یہ سمجھے کہ یہ زبردست وظیفہ ہے. اور اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا، یہ اپنی اللہ کرے ہماری عادت کا حصہ ہو جائے کہ یہ سنت ہے تو میں نے عمل کرنا ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے جو امت کو عمل کرنے کے لیے ہے، یہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر کثرت سے درود شریف، اور اس کے لیے ہاتھ میں آپ کاؤنٹر کی ترکیب رکھیں. میں تو پہلے بھی مشورے دیتا رہتا ہوں، کاؤنٹر کی تسبیح جس کو کہتے ہیں ہاتھ میں رکھیں. اس کا باقاعدہ فائدہ ہی فائدہ ہے. موبائل جیسا ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موبائل کہیں رہ جائے تو بعضوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا اگر کیا آیا کیا نہیں آیا. تو کاؤنٹر اگر اپنے جیب میں ہو نا تو اس کے الحمدللہ فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں. تو یہ کاؤنٹر، میرا مشورہ یہی ہے کہ کاؤنٹر رکھ لیں، اور کاؤنٹر انگلی پر ہوگا آپ کا فنگر کاؤنٹر، تو یہ پڑھتے رہنے کی توفیق ملے گی. درود پاک پڑھتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ کی تسبیح ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ. بہت خوبصورت یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اس میں حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، پاکی بھی اور حمد بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی بھی بیان ہو گئی اور اللہ کی حمد بھی بیان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. درود پاک بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہمارا تعلق ہے نا، وہ بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ تو مہینہ ہے، اس میں تو اور اس پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا.
آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سب یہ میں اسی پر بات کرتا ہوں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو ہمارے شجرہ قادریہ عطاریہ کا وظیفہ ہے. جی جی. یعنی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. ایک تو ہے سب ورد کرنا، اور ایک ہے اہل اللہ کی اجازت کے ساتھ کرنا. نور العلا نور ہو جاتا ہے، برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے، ان پر عمل کا جذبہ پاتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور مدنی چینل جو گھر پر آ کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا بیان سنا رہا ہے، نبی پاک کی تعلیمات بتا رہا ہے، آقا کریم کی سنتیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں یہی چینل دیکھنے اور اس کی دعوت عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلق تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نامتناہی، اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں